الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، عشرہ رحمت جو ہے وہ آج اس کی آخری شب ہے، وہ عشرہ رحمت جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد عشرہ مغفرت ہے۔ عشرہ رحمت میں جس قدر ہم عبادت کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے، یہ بھی رات ہم نے ایسے غفلت میں گزار دی۔ تو آگے ہے عشرہ مغفرت، تو کوشش کریں کہ عشرہ مغفرت میں جو ہے کوئی ایسا لمحہ ضائع نہ کرے۔ یہ ایک ایسی ساعتیں اور ایسے دن ہیں جن پر جو ہے رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان لمحات کو ضائع نہ کریں، نہ کوئی کھیل کود یا لوڈو اور جو ہے دوسرے ایسے جو گیم ہوتی ہیں ان تمام سے جو ہے بچا جائے۔ ان دنوں میں خوب عبادت کی جائے۔ بزرگوں کا طریقہ بھی اس ماہ میں اسی طرح رہا، خوب عبادت کا رہا۔ آج جو وظیفہ ہم بتا رہے ہیں وہ وظیفہ ہے کہ جو کاروبار میں جن کی بندش ہے، کاروبار جن کا نہیں چل رہا، یا جو ہے کوئی بیماری ہے، بیماری سے کوئی بندہ شفا یاب نہیں ہو پا رہا، اور ظالم کے ظلم سے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک زبردست وظیفہ ہے۔ اور ایسی بچیاں جو رشتوں کی طلبگار ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، ایسے بچے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹھی ہوئی ہیں، عمر گزر رہی ہے لیکن جو ہے وہ رشتے ان کے نہیں ہو رہے، ان کے لیے یہ زبردست وظیفہ ہے۔ اور اس وظیفے کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے اس وظیفے کو، تو اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے وہ حق ہے، کیونکہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو نہیں اپنا سکتا۔ تو یہ وظیفہ ہے اور یہ لمحات ہیں ماہ رمضان کے، اس میں انسان کی روحانیت ویسے ہی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک جذبہ اڑ جاتا ہے ذکر و اذکار کا، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں میں جو ہے انسان کی ویسے ہی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد آپ کا پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے چینل پہ جو بھی وظائف دیے جاتے ہیں وہ جو ہے جائز جو ہے وظائف دیے جاتے ہیں، یا مسنون دعائیں ہوتی ہیں، یا قرآن پاک کی کوئی آیت ہوتی ہے، یا سورت ہوتی ہے، یا بزرگوں کا عطا کیا ہوا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں ہم مسند اور جائز جو ہے وظائف آپ کو ہم اس چینل پر بتاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس چینل سے وظیفہ اٹھا کر جو ہے ناجائز کاموں میں پڑھنا شروع کر دے تو ہماری طرف سے اس کو اجازت نہیں، وہ اپنے نقصان کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ وظیفہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر جو ہے آپ نے روزانہ 129 دفعہ پڑھنی ہے۔ جتنے بھی باقی ایام بچ گئے ہیں رمضان کے، اس رمضان میں آپ نے روزانہ 129 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ جن کے رشتے نہیں ہیں، یا بچے ہیں یا بچیاں جن کو رشتے نہیں ہوئے، رشتوں کی بندش ہے، وہ جو ہے لونگ کے اوپر روزانہ دم کریں۔ دم کرنے کے بعد جو ہے اس کے لونگ کے 21 حصے کرنے ہیں۔ روزانہ ایک حصہ جو ہے بازو پر باندھنا ہے آپ نے، رات کو صبح جو ہے آپ نے اس لونگ کو جلا دینا ہے، سفید کپڑے میں باندھ کر وہ کرنا ہے۔ جن کے کاروبار میں جو ہے بندشیں ہیں
وہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں اور وہ پانی دکان کے کونوں پہ چھڑکاؤ کر دیں، یا پھر اگربتی ہے اس پر دم کر دیں، وہ اگربتی روزانہ جو ہے دکان پر لگا دیا کریں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اور بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھانے کے باوجود بھی مرض کا پتہ نہیں لگتا، یا مرض کا پتہ ہے تو دوا اثر نہیں کر رہی ہو، تو وہ شخص جو ہے تیل کے اوپر، پانی کے اوپر دم کرے، تیل جو ہے پورے جسم پہ لگائے اور ناف میں لگائے اور پانی جو ہے اس کو پیے، تو انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ پڑھیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، جو وظیفہ کیا جائے یقین کامل کے ساتھ کیا جائے، تب جا کر جو ہے انسان کی مراد پوری ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔